جس دن انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے، اس دن بھی اللہ رب العزت کی طرف سے کیا اعزاز ہوں گے؟ فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، بڑے اعزاز اور پروٹوکول کے ساتھ، بڑی عزت افزائی کے ساتھ جنتیوں کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ حتی اذا جاؤها فتحت ابوابها، جب وہ جنت کے قریب پہنچیں گے تو جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، اور نبی اسلام نے فرمایا انا اول من یقرأ باب الجنہ، میں وہ سب سے پہلا شخص ہوں گا جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور جنت کا دروازہ کھلواؤں گا، میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا، اور میری امت میں سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوگا میرے ساتھ وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اس کے بعد سارے امتی جنت میں داخل ہوں گے۔ حتی اذا جاؤها وفتحت ابوابها، جنت کا دروازہ کھلوایا جائے گا، وقال لهم خزنتها سلام علیکم، آگے دربان کھڑے ہوں گے، ویٹر کھڑے ہوں گے، خادم کھڑے ہوں گے، کہیں گے سلام علیکم، سلامتی ہو آپ پر، طبتم، مبارکباد ہو تمہیں، خوشخبری ہو تمہیں، فادخلوها، اس جنت میں داخل ہو جاؤ اللہ رب العزت کی رحمت سے اور اس کی برکت سے۔ جیسے ہی جنتی جنت میں داخل ہوں گے، جنت کی مہکیں اور فضائیں ان کو آگے سے ملیں گی، تو ان کی زبان پر کیا ترانے ہوں گے؟ قرآن کہتے ہیں وقال الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اللہ تیرا شکر ہے جس نے ہمیں اس چیز کی طرف رہنمائی دی اور ہمیں اس جنت میں پہنچا دیا۔ صدقنا وعدہ، ہمارے رب نے ہمارے ساتھ کیا وہ وعدہ سچ کر دکھایا کہ تمہیں جنت ملے گی اگر تم اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرو گے۔ آج ہمارے رب نے ہمیں جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا سچ کر دکھایا، ان کی زبانوں پر یہ الفاظ ہوں گے، اور اسی طرح وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ نبی اسلام نے فرمایا اول زمرۃ تلج الجنت، سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا، صورتہم علی صورت القمر لیلۃ البدر، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح جو چمک رہے ہوں گے، اور فرمایا کہ جو انسان کی علائشیں ہوتی ہیں دنیا میں، ان علائشوں سے وہ پاک ہوں گے، پاکیزہ ہوں گے۔ آنیتہم فیہا الذہب، ان کو سونے چاندی کے برتن دیے جائیں گے۔ امشاطتہم من الذہب، ان کی کنگیاں بھی جو سونے کی ہوں گی، اور فرمایا ورشہم المسک، ان کے پسینے سے بھی کستوری کی خوشبو آیا کرے گی۔ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ، اور پھر وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ وہاں رہیں گے۔ لا اختلاف بینہم ولا تباغض، ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہوگا، کسی قسم کا کوئی غصہ اور نفرت نہیں ہوگی۔ اور آپ نے فرمایا کہ جنت میں وہ رہیں گے اپنی بیویوں کے ساتھ، لیکن ان سب کے دل ایک انسان کے دل کی طرح ہوں گے، کوئی اختلاف نہیں، کوئی کینہ نہیں ہے، کوئی بغض نہیں ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث جامع ترمذی میں، یدخل اہل الجنت الجنت جردن مردن مکحلین، نبی اسلام نے فرمایا کہ جنتی جنت میں جب داخل ہوں گے ان کی داڑھی مونچھ کے بال نہیں ہوں گے، اور پھر مکحلین، سرمئی آنکھوں والے، ابناء ثلاث او ثلاث و ثلاثین سنہ، تقریباً جو ہے وہ 30 سال عمر یا 33 سال عمر، اس عمر کے ہوں گے جب وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اعزاز دے گا، اور جن دروازوں سے وہ جنت میں داخل ہوں گے، کتنے دروازے ہیں جنت کے؟ 8 دروازے۔ دنیا میں بھی سکھایا گیا نا، نبی اسلام نے فرمایا جو شخص وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، الا فتحت لہ، اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے قیامت کو کھل جائیں گے، جس دروازے سے اس کی چاہت ہوگی کہ میں چلو اس یہاں سے انٹر ہوں، اسی دروازے سے جنت میں داخل ہوگا۔ اور عورتوں کے لیے بھی کہا گیا، فرمایا اذا صلت المرأة خمسہا، جب عورت 5 وقت کی نمازی ہو اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھے، وصامت شہرہا، اور رمضان المبارک کے روزے باقاعدگی سے رکھے، وحسنت فرجہا، اور پھر یہ ہے کہ اپنی عزت کی بھی حفاظت کرے، واطاعت زوجہا، اپنے خامند کی بھی فرما برداری اور اطاعت گزاری کرے، یہ 5 کام جو کر لیتی ہے، قیل لها ادخل الجنت من ای ابواب الجنت ما شئت، قیامت کے دن اس کو کہا جائے گا تیرے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جہاں سے چاہو تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ اعزاز اللہ نے رکھا ہے، اور وہ دروازے کس انداز سے ہوں گے؟ نبی اسلام نے فرمایا والذی نفسی بیدی، آپ میں سے لوگ حرم میں جاتے ہیں نا، مسجد نبی کے دروازے کھلتے ہوئے دیکھیں آپ نے، سبحان اللہ، تو جنت کے دروازے،
فرمایا والذی نفسی بیدی انما بین المصراعین من مصاریع الجنہ، جنت کی ایک چکھاڑ سے لے کے دوسری چکھاڑ تک اتنا فاصلہ ہوگا کما بین مکہ و حمیر او کما بین مکہ و بصرہ، جیسے مکہ اور حمیر یمن جو ہے اتنا فاصلہ ہے، اتنا بڑا ایک دروازہ ہوگا. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے جنتی ایک ہی دفعہ جو ہے جنت میں داخل ہوں گے، اور یہ تقریباً 1500 کلومیٹر مسافت بنتی ہے، اتنا بڑا ہے جنت کا ایک دروازہ ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں نصیب فرمائے. اور اب آپ علیہ السلام نے فرمایا تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس، ہر جمعرات کے دن اور ہر سوموار کے پیر کے دن آپ نے فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور نام لکھ دیا جاتا ہے کون شخص یہاں سے داخل ہوگا، کون شخص یہاں سے داخل ہوگا. فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہوگا نا اس کا نام سب سے پہلے لکھا جائے گا، اور بلکہ لکھا ہی اسی کا جائے گا. اور آپ اسلام نے فرمایا جو شرک نہیں کرتا ان کا نام لکھا جاتا ہے کہ یہ شخص جنت میں داخل ہوگا. اور جہاں تک تعلق ہے جنت کی وسعت کا، جب آپ جنت میں داخل ہوں گے فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت، لوگوں اس جنت کی طرف سبقت اختیار کرو، اس جنت کی محنت کرو. کون سی جنت؟ الی مغفرۃ من ربکم وجنت عرضها كعرض السماء والارض، جس کی چوڑائی اتنی ہے جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے، اتنی بڑی جنت. اور یہاں رک کے علماء سلف رویا کرتے تھے اور اللہ سے آہو زاری کیا کرتے، گڑ گڑایا کرتے، دعائیں مانگتے، یا اللہ اتنی بڑی جنت، اور اگر میرے لیے اس میں ایک بالشت بھی جگہ نہ بن سکی تو اس میں مجھ سے بڑھ کے محروم کون ہے. اتنی بڑی جنت ہو کہ زمین و آسمان کے جتنا فاصلہ ہے اتنی چوڑائی، اور اس میں اگر میرے لیے ایک بالشت جگہ نہ بن سکی تو مجھ سے بڑا محروم کون ہے. اس لیے فرمایا کہ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرو.